السلام علیکم۔ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میں بھی اللہ کے کرم سے خیریت سے ہوں۔ آج کی جو ہماری نشست ہے، اس نشست میں ہم اللہ کے بارے میں ڈسکس کریں گے، ایک خاص قسم کا پوائنٹ آف ویو بیان کریں گے۔ اس پوائنٹ آف ویو کو ہم مختلف اینگل سے پرکھیں گے۔ اللہ کون ہے؟ اللہ کو کس نے بنایا؟ وہ خود پیدا ہو گیا، اس کی اولادیں ہیں۔ اللہ سوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو نیند آتی ہے، وہ جاگتا ہے، چلتا پھرتا ہے، کھاتا ہے، اتار چڑھاتا ہے۔ کہ اللہ تعالیٰ کے کئی بچے ہیں، کئی بیگمات ہیں۔ کیا وہ خود پیدا نہیں ہوا بلکہ کسی اور طریقے سے پیدا کیا گیا؟ اللہ ایک ہے یا اللہ تعالیٰ ملینز میں، بلینز میں وہ دیوی کے روپ میں آتا ہے، وہ دیوتا بن جاتا ہے، وہ باپ ہے، اس کا بیٹا بھی ہے۔ سب سے پہلے اس کو ہم قرآن پاک کی روح سے ڈسکس کرتے ہیں۔ قرآن میں واضح ہے، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ کہو اللہ ایک ہے، اونلی ون۔ اللہ نہ پیدا ہوا، نہ اللہ کو پیدا کیا گیا، نہ وہ جنا ہے، نہ اس کو کسی نے، نہ وہ خود جنا، نہ اس کو جنا گیا۔ اس کا کوئی ہم سر نہیں ہے، ہم پلہ نہیں ہے، نہ اس کی کوئی اولاد ہے۔ وہ ون ہے، یکتا ہے، تن تنا مالک و وارث ہے۔ پھر دوسرا اینگل لیتے ہیں، اللہ بطور ایک باپ کے اور ایک اس کے بیٹے کے۔ تو باپ کی ڈیفینیشن آپ مجھے سر سمجھا دیں۔ چلے میں سمجھا دیتا ہوں باپ کیا ہوتا ہے اور بیٹا کیا ہوتا ہے۔ اب جب ہم اللہ کی ڈیفینیشن بطور باپ لیتے ہیں اور قرآن کی نعوذ باللہ اس آیت کو، اس صورت کو ریجیکٹ کرتے ہیں اور کہتے ہیں ہم اس کو مانتے نہیں، تو آئیے اس کا سائنسی پہلو بھی دیکھ لیتے ہیں اور پرکھتے ہیں کہ آیا قرآن کی یہ صورت صحیح ہے یا آپ کا یہ کنسیپٹ صحیح ہے کہ اللہ بطور فادر اور اللہ کا بیٹا۔ تو دیکھ لیتے ہیں، قرآن کو ایک طرف رکھتے ہیں۔ تو پہلے تو یہ بات ہے کہ سائنسی طور پر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ باپ ہوتا کیا ہے۔ باپ، فادر کی ڈیفینیشن کو ہم جب سائنس کی روح سے پرکھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ جب میاں بیوی، فادر اینڈ مدر ملتے ہیں تو سن پیدا ہوتا ہے۔ اور پھر حیران کن طور پر بڑے بڑے سائنسدان ہمیں مل کر بتاتے ہیں، چیخ چیخ کر اعلان کرتے ہیں، میری جان میری جان، انسان سے انسان کا بچہ پیدا ہو سکتا ہے۔ وہ کہتے ہیں ایک عورت ملی ایک مرد سے، آپس میں ان کے سلسلہ چلا اور آگے ایک نسل نکلی، لڑکی یا لڑکا۔ اب سائنس اس چیز کو ریجیکٹ کرتی ہے، سائنس اس چیز کو مانتی نہیں ہے۔ سائنس کہتی ہے کہ انسان کے ملاپ کے بعد انسان ہی پیدا ہوگا، انسان کے ملاپ کے بعد بندر نہیں بنے گا، انسان سے ملے گا تو کتا اس سے نہیں نکلے گا۔ کیا ایک عورت جب ایک مرد سے ان کا ملاپ ہوتا ہے تو کیا عورت سے بچہ انسانی نکلے گا کہ یا جن کا بچہ نکلے گا، یا کتے کا کوئی بچہ نکل آئے گا، یا بندر کا کوئی بچہ نکلے گا؟ انسان میں انسان کا بچہ نکلے گا۔ تو اس سے ثابت ہوا اگر آپ باپ ہیں، اگر آپ ماں ہیں، تو یہ ضروری ہے کہ آپ کی نسل میں آپ جیسا ہی نکلے۔ یہ مان لیا جی، سائنس نے مان لیا۔ 100% تحقیق کے بعد
اس سپرم کو انہوں نے بطور گواہ بنایا کہ انسانی سپرم سے انسان کا بچہ پیدا ہو سکتا ہے۔ اب جناب دیکھتے ہیں دوسرے رخ کی طرف، تو بیٹے کی طرف آ جاتے ہیں۔ باپ نے ایک بیٹے کو پیدا کیا، باپ نے ایک بیٹی کو پیدا کیا۔ اب دیکھیں، جب باپ ایک ہے، اس نے بیٹی کو یا بیٹے کو پیدا کیا، تو اب بیٹے کی تعریف یہ ہے، بیٹے کے کان ہیں، بیٹے کی ناک ہے، بیٹا بولتا بھی ہے، بیٹا پیشاب بھی کرتا ہے۔ اسی طریقے سے بیٹی کو لے لیتے ہیں، بیٹی پیشاب بھی کرتی ہے، وہ گندی بھی ہوتی ہے، اس کے ماہانہ سسٹم بھی چلتا ہے، اس کے ہر طریقے سے وہ سلسلہ اس کا جاری اور ساری رہتا ہے۔ وہ کھاتا بھی ہے، وہ پیتا بھی ہے، وہ سوتا بھی ہے، وہ روتا بھی ہے، وہ ہر دنیا جہان کا کام کرتا ہے۔ جبکہ جب ہم باپ کی طرف دیکھتے ہیں بڑا حیران ہو جاتے ہیں، آیت الکرسی قرآن کی طرف جاتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم لا تاخذہ سنۃ ولا نوم۔ نوم کسے کہتے ہیں؟ صبح جب ہم فجر کی اذان میں الصلاۃ خیر من النوم، نماز نیند سے بہتر ہے، یہاں تو اللہ تعالیٰ بڑی عجیب بات بتا رہے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں مجھے تو نیند نہیں آتی، اور تم نیند کی بات کرتے ہو، اور مجھے تو اونگ ہی نہیں آتی۔ یعنی اس سے پتہ عجیب چلا کہ اللہ کو تو نیند آتی نہیں ہے، یعنی کہ باپ کو نیند آتی نہیں ہے، وہ تو نیند سے پاک ہے۔ پھر اس کا سٹرکچر اللہ نے اپنا بیان کیا کہ بتاؤ اے مخلوق اللہ، اللہ کی پیدا کرنے والی مخلوق کو بتاؤ کہ اللہ نور السماوات والارض ہے، اللہ تو نور ہے آسمان اور زمین کا، تو اس کی تو نہ ٹانگ ہے، اس کے نہ ہاتھ ہے، اس کے نہ آنکھ ہے، اس کے نہ کوئی کان ہے۔ تو اس سے پتہ چلا ایک باپ جس کا نہ کان تھا، جس کے نہ آنکھیں تھیں، جس کے نہ بازو تھے، جس کا جسم ہی نہیں تھا، وہ تھا نور سے بنا ہوا، وہ اس کے نہ وہ چلتا ہے، نہ وہ اسے رفع حاجت آتی ہے، نہ اس کا کوئی بیوی ہے، اور نہ ہی وہ کسی اس طرح کے رشتے کو مانتا ہے۔ وہ نہ سوتا ہے، نہ اسے اونگ آتی ہے، نہ اس کی ٹانگیں ہیں، نہ کوئی اس کے ہاتھ ہیں۔ وہ اس طرح کا انسان کی ڈیفینیشن میں آتا ہی نہیں، بلکہ وہ تو نور السماوات والارض ہے۔ تو اس نے ایک ایسا بچہ تخلیق کیا جس کی ٹانگیں بھی ہیں، جس کی جو آنکھیں بھی ہیں، جو چلتا بھی ہے، جو گھومتا بھی ہے، جو پھرتا بھی ہے، جو ہر طرح کے سلسلہ یعنی کہ کرتا ہے۔ تو اس کو اگر ہم دیکھیں تو یہ تو بالکل ایک غیر مناسب سی ایک بات ہو گئی، یہ تو رد ہو گیا ایک سلسلہ، یہ تو سائنس کے لحاظ سے ایک بات غلط ثابت ہو گئی کہ باپ جس کوالٹیز کا ہوگا بچہ بھی اسی کوالٹیز کا ہونا چاہیے۔ باپ اگر نور ہے تو وہ نور السماوات والارض ہے، تو بیٹا بھی نور السماوات والارض ہی ہونا چاہیے۔ باپ اگر کہتا ہے کہ جب میں کسی چیز کا ارادہ کرتا ہوں تو کن فیکون کہتا ہوں، میں کہتا ہوں ہو جا اور وہ ہو جاتی ہے، تو بیٹا بھی یہی اس کے اندر کوالٹی ہو۔ مثال کے طور کے اوپر اگر کسی مردے کو کسی نے زندہ کرنا ہے تو وہ ڈائریکٹ کہ مردہ اٹھاؤ جناب، لیکن نہیں، کن باذن اللہ، اللہ کے حکم سے اٹھ، یعنی کہ بیٹا اللہ کے حکم سے مردے کو اٹھا رہا ہے۔ بڑا کمپلیکیٹڈ، اور کسی مذہب پر تنقید کرنا بالکل نہ میرا اختیار ہے، نہ میں کسی پر تنقید کرتا ہوں، میں اپنا پوائنٹ آف ویو کو تھوڑا آگے کی طرف لے جاتا ہوں۔ اسی طریقے سے اللہ کے مختلف دیوی دیوتاؤں کے روپ ہیں، اس کو اتار چڑھاوا چڑھایا جاتا ہے، وہ ریسٹ کرتا ہے رات کے کسی پہلو میں، اسے نیند آتی ہے، وہ سو جاتا ہے، اسی رات کے ٹائم اس کو ڈسٹرب نہ کریں،
اور اس کو سورج چاند ستارے وغیرہ جتنے بھی اس طرح کے ریلیٹڈ اس کی کائنات میں عجائبات ہیں، انہی کا الگ الگ اس کا ایک خدا ہے۔ جبکہ ہم قرآن میں جب ہم جھانکتے ہیں، قرآن کہتا ہے کہ اگر پورے کائنات میں کوئی اور خدا ہوتا تو خدا کی قسم پوری کائنات میں ہلچل برپا ہو جاتی اور کائنات ریزہ ریزہ ہو جاتی اور یہ نظام عدل ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ اسے اس طریقے سے اس چیز کی بھی نفی ہو جاتی ہے کہ دیوی دیوتاؤں کا جو کنسیپٹ ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے خود ہی اسی کی نفی کر دی اور یہی کہا کہ میں واحد ہوں، میں یکتا ہوں، میں تن تنا مالک اور وارث۔ قرآن کو جب ہم سٹڈی کرتے ہیں، اس کو پرکھتے ہیں، تو جگہ جگہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم کیا غور فکر نہیں کرتے، کیا تم سمجھتے نہیں ہو، کیا تم اندھے ہو دیکھتے نہیں ہو، گونگے بہرے ہو، کیا تمہارے دلوں پر ایک مہر لگ؟ مظاہر کائنات کو دیکھو، پرکھو اور اس کو سمجھو۔ دیکھو ایک پتے کی طرف کہ پتے کے اندر جو مختلف قسم کے جو اس کا سٹرکچر بنایا ہے، ایسا کوئی سٹرکچر بنانے والا کوئی ہے؟ کنسیپٹ کو کلیئر کرنا چاہیے۔ جب ہم کمپیریزن کرتے ہیں مختلف مذاہب سے تو ہماری عقل کی جو کسوٹی ہے اس پر ہمارا جو فوکس آتا ہے وہ فوکس یہی ہے کہ اللہ ہی واحد ہے، وہ یکتا ہے، وہ تن تنا ہے، اس کا کوئی نہ شریک تھا نہ کوئی شریک ہو سکتا ہے۔ السلام علیکم۔